حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے پاس 2 ایسی عظیم الشان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میری اطرت اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ پختہ وعدہ ہے اللہ کا توریت میں اور انجیل میں اور قرآن پاک میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تاریخ عالم کی سب سے بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جو رضا اور تسلیم پر قائم رہے۔ رضا اور تسلیم یہ ہے کہ شر کو بھی خیر سمجھے، اور خیر تو خیر ہی ہے۔ رضا و تسلیم کا حق حضرت امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ امام الصابرین، صبر کا مجسمہ صرف امام حسین ہیں۔ صبر کی 9 اقسام ہیں۔ صبر مستحسن انبیاء کرام کے لیے، صبر جمیل رسولوں کے لیے، صبر عظیم اولو العزم رسولوں کے لیے، صبر کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صبر الہی کی مظہر اور مرکز سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بطول، اور صبر کی انتہا امام علی مقام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے قربانی دی اور تاریخ کائنات پر دین اسلام کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ دائمی ابدی کسوٹی فراہم کر دی کہ دین اسلام پر ہر شے کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین اسلام کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ 1 محرم الحرام سے 10 محرم تک اور محرم و سفر کے بقیہ ایام میں کروڑہا مسلمان فضائل اہل بیت سننے کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے مجالس و محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ان مجالس کے اختتام پر نفیس لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اپنی منہ زوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح سرکش اونٹنی اپنے بچوں کی طرف جھکتی ہے۔ پھر سورہ القصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت فرمائی، اور ہم چاہتے تھے ان پر احسان کریں جو ملک میں کمزور کیے گئے تھے، اور انہیں سردار بنا دیں اور انہیں وارث کر دیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے غالب و کامیاب گروہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین اطرت ہیں، اور ان کے پاکیزہ اہل بیت ہیں، اور گراں قدر چیزوں میں سے ایک ہیں۔ جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا، اور اس کا ایمان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ علاء الدین احمد صابر کلیر شریف والے، جو استاذ العلماء تھے، بہت بڑی روحانی ہستی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا چاند جوں ہی چڑھا، میری تکلیفیں تازہ ہو گئیں۔ ہر وہ شخص جو انسان کہلانے کے لائق ہیں، ان کے دل میں زخم حسین تازہ ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں محرم کا نام پہنچا، میرے شور کرنے والے دل میں غم کی آگ تازہ ہو گئی۔ دنیا میں یہ آہ و فغاں روز ازل سے قائم ہے۔ غم حسین نے محرم میں میرے دل کے زخموں کو تازہ کر دیا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس شخص کو اس بات کا غم کرنا چاہیے کہ اسے حسین کا غم نہیں ہے۔ لطائف اشرفیہ میں امام احمد رضا خان بریلوی کے دادا مرشد نے لکھا ہے کہ 1 محرم کو وہ امام حسین کا علم اپنے گھر کے دروازے پر لگا کر بیٹھ جاتے اور فوتگی والے گھر کی طرح صف بچھاتے۔
علاقے کے لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے اور پہلی محرم سے 10 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہتا، اور پھر فرماتے جس کے دل میں غم حسین نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کو زندہ نہیں رکھا بلکہ کربلا نے کربلا کو یاد کرنے والوں کو زندہ رکھا ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خون گرا ہے، جو دور بیٹھ کر اس خاک کو یاد کرتا ہے وہ خاک یاد کرنے والوں کو زندگی دیتی ہے۔ ابن ابی شیبہ اور ابن عربی فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام قرآن کے ایک عالم باعمل، زاہد، متقی، منزہ عن المعاصی، صاحب جود و کرم، صاحب فصاحت و بلاغت، عارف باللہ اور ذات باری تعالیٰ کی حجت تمامی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محفل میں یہ واقعہ سنایا کہ مجھے ایک شخص نے لاہور سے فون کیا اور کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا آ جاؤ۔ وہ ملنے آیا تو میں ایک ضروری کام کی وجہ سے اسے مل نہ سکا۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر مجھے فون کیا۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، سن لیں۔ اور کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہ مسجد ترتیب سے رکھے گئے کاغذات سے بھری ہوئی ہے۔ مسجد کے منبر پر امام حسین علیہ السلام سیاہ رنگ کی دستار باندھے تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اس سال میرے فضائل یا شان میں جتنے کلام مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں وہ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ پھر ان تمام کاغذات اور کلام میں سے ایک کاغذ نکال کر مجھے فرمایا ان تمام کلاموں میں پہلا نمبر پیر نصیر الدین نصیر جو میری اولاد میں سے ہے اور گولڑا شریف پاکستان میں رہتا ہے اس کے کلام کا ہے۔ اس کو میرا سلام دینا اور مبارکباد دینا۔ اس کے کلام کا ایک شعر یہ ہے اور پھر آپ نے شعر پڑھ کر سنایا اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔